چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا ادب ہے اے تے سور دے سور چل چلیے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مولوی خادم حسین رضوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر اہل اسلام کو غمزدہ کر دیا ہے۔ تشریف فرما ہیں کہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، فوری طور پر کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف اللہ اکبر کی صدا ہے اور دوسری طرف رضوی صاحب کا کہنا ہے کہ چلیے یہاں سے اٹھیے، یہ وہابیوں کی اذان ہے، اس کا کون سا ادب ہے؟ یہ تو سور کے سور ہیں، چلو یہاں سے چلیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 باتیں اختصار کے ساتھ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اذان کی توہین کی ہے، جس میں اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اسی سے ماخوذ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، لیکن انہوں نے اس کی لاج نہیں رکھی، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی اور اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اگر مولوی خادم حسین صاحب کے والد موجود ہوں اور ان کا ایک اور بھائی اہل الحدیث ہو، وہابی ہو، تو کیا اس کے ساتھ یہ دشمنی رکھیں گے، یا اس کے والد جو در حقیقت ان کے والد بھی ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی یہ بغض اور عناد رکھنا شروع کر دیں گے؟ اسی طرح پھر یہ یاد رکھیں، اذان شعائر اللہ میں سے ہے، شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ متقیوں کی نشانی ہے۔ گویا جو شعائر اللہ کی توہین کرتا ہے اسے اپنے تقوی کے بارے میں خوف زدہ رہنا چاہیے، اور پھر یہ توہین کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ یہ توہین انہوں نے اعلانیہ طور پر کی ہے، جو ان کی ویڈیو ایک کلپ کی صورت بن کر اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش بھی کر رہی ہے۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری تمام امت کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ ستیر ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن جب انسان اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، اسے اپنی ذات کی فکر نہیں، اپنے سٹیٹس کی فکر نہیں، اپنے مقام و مرتبے کی فکر نہیں ہے، سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو، شعائر کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ مولانا نے یہ شیطانی حرکت کی ہے، معذرت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، جب اذان کی آواز آتی ہے، اذان کہی جاتی ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دیگر روایات میں تفصیل اور بھی ہے کہ وہ کتنی دور بھاگتا ہے، کیا کیفیت ہے۔ تو گویا شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے۔ تو مولانا نے بھی اذان کی آواز جیسے سنی ہے، فوری طور پر وہاں سے چل نکلے اور دیگر لوگوں کو بھی ساتھ کہا کہ یہاں سے چلیے۔ تیسرے نمبر پر مولانا نے قانونی جرم کیا ہے، فرقہ واریت لوگوں کے ہاں پھیلا رہے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر تمام اہل اسلام کے دلوں کو مجروح کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں ان میں سے اذان کی توہین کر کے۔ پانچویں نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ بات بات پر گالی دینا مولانا کا شیوا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ لوگ جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ بات بات پر گالی کیوں دیتے ہیں، مزید اس کو گالیاں سننا پڑتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق آدمی کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اذا خاصم فجر، جب بھی وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی پر اتر آتا ہے۔ تو یہ اہل الحدیث کو سور کہنا، خنزیر کہنا، کیا یہ گالی نہیں ہے؟ پانچویں نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ اہل حدیث کو، وہابیوں کو جو سور کہا ہے، ایسے جانور کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی۔ تشبیہ دیتے وہ ایک الگ مسئلہ تھا، تشبیہ سے بھی بڑھ کر گویا کیا کہا کہ یہ سور کے سور ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اشرف المخلوقات کو ایک
گندے نجس اور پلید جانور کے ساتھ صرف تشبیہ نہیں دی بلکہ عین اسی کو قرار دے دیا۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ قرآن کریم سورۃ الحجرات کا شاید مطالعہ مولانا بھول گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اہل الحدیث ان سے بہت زیادہ اچھے ہوں لیکن ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ تو گویا یہ برا گمان اہل الحدیث کے بارے کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف پکارتا ہے؟ تو یہاں سے مراد مفسرین نے شارحین نے لکھا ہے کہ مؤذن مراد ہے۔ تو گویا جس کی بہت زیادہ اچھی آواز ہے اللہ کی طرف پکار رہا ہے، اس کو برا کہنا، اس کو گندے جانور کے ساتھ اس کو پکارنا، اور پھر یہ اہل الحدیث الحمدللہ قرآن و سنت پر پابند، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، انشاءاللہ یہ ولی ہیں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی میں از خود اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ مولانا نے اہل الحدیث کے عقائد اور نظریات کو پرکھا نہیں ہے، اپنے طور پر جو فیصلہ کیا، اعتراضات بھی خود بنائے اور ان اعتراضات کی بنا پر برا بھی ان کو کہا۔ اصل چیز کیا ہے؟ من جہل شیئا عاداہ، جو کسی چیز سے نا واقف ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت ہی کیا کرتا ہے۔ اردو والا کہتا ہے تمہارا شہر، تم ہی مدعی، تم ہی منصف، ہمیں معلوم تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ ساتویں بات کا تعلق اہل الحدیث کے ساتھ ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی مخالفت ہوگی، لہذا اہل اسلام اہل الحدیث کو چاہیے کہ وہ اپنی مخالفت کے لیے پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے بارے شعراء نے کہا ہے اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحبوا، اور دوسرے نے کیا کہا دین النبی محمد اخبار صلی اللہ علیہ وسلم، نعم المطیۃ للفتى الآثار لا تخدعن عن الحدیث واہلہ فالرأی لیل والحدیث نہار۔ رضوی صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کی معذرت کی جائے، سب کے سامنے جس طرح گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، سب کے سامنے اس کی معافی مانگیں، وگرنہ یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور اس عدالت میں یقینی طور پر پھر حق والوں کو ان کا حق بھی ادا کیا جائے گا۔ میں دوبارہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر اپنے کیے کی معافی مانگیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔